کرنا چاہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں اس جملے پہ۔ وہ کیا خاک مسلمان ہوگا جو اسلام کی حفاظت کرے گا، مسجدوں کی حفاظت کرے گا، مدرسوں کی حفاظت کرے گا، جو اپنے گھر کی عورتوں کی حیا کی حفاظت نہ کر سکا، وہ مسجدوں کی کیا خاک حفاظت کرے گا؟ نہیں نہیں 25,000 کا موبائل ہے تیرے ہاتھ میں، تیری ماں کے جسم پر باہر نکلے کے وقت ایک 1,500 روپے کا برقع نہیں۔ یہ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء ہے، کسی مرد کو یہ ہمت کہ ان کے گھر کی 10 سال کی بیٹی پر نظر ڈالے؟ اگر غصہ ان کو آتا ہے تو سمجھو کہ ان کی غیرت ہے۔ ہماری بچیاں ہیں، عزت کتے بھوگنے شروع کر دیے، حملہ کب کریں گے پتہ نہیں، اور ان کتوں کے سامنے خوبصورت گوشت پیش کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، کیا گاؤں کا نام؟ سرپور، کان کھول کے سنو، کل کوئی دشمن، میں کان پکڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، تمہارا سویا ہوا ضمیر جگا رہا ہوں، میرے الفاظ سنو درد کے ساتھ۔ یہ پردے میں بیٹھی ہوئی عزت تمہاری نہیں میری بھی ہے، یہ پردے میں بیٹھی ہوئی آبرو تمہاری نہیں میری بھی ہے، یہ پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں تمہاری نہیں میری بھی ہے، یہ پردے میں بیٹھی ہوئی بہنیں تمہاری نہیں میری بھی ہے، یہ پردے میں بیٹھی ہوئی بچیاں تمہاری نہیں میری بھی ہے۔ میں آج تو خدا سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ مولا مزمل کو اتنی طاقت دے دے کہ میں ہر بہن کو کم سے کم برقع تو تحفے میں دے دوں۔ میں اتنا بڑا آدمی نہیں، چھوٹا سادہ سیدھا، کہیں جاتا بھی ہوں تو میرے رب کی قسم میں سوال تک نہیں کرتا، نہیں، لیکن یاد رکھو ہماری ماں اور بہنوں کو برقع دے دو، ہماری بچیوں کو برقع دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتے بھوگنا شروع کر دیے ہیں، اب وہ کب حملہ کریں گے پتہ نہیں، وہ کب حملہ کریں گے پتہ نہیں۔ میرا اشارہ، میرا کنایا عقل مند سمجھ رہا ہے، میرے ان باتوں کو پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، عقل مند ہونا ضروری ہے۔ پردے میں بیٹھی ہوئی، میں نے ایک جگہ پر پڑھا، ایک ولی کامل فرماتے ہیں وہ عورت جو کسی مرد کو دیکھنے کا موقع دیتی ہے، دل خیرآبادی صاحب شاید آپ کا دل بھی سنبھل نہیں پائے گا، آپ کا دل بھی سنبھل نہیں پائے گا، میں بھی آپ کے عاشقوں میں سے ہوں، قسم اللہ کی میں کسی کو خامخواہ چڑھاتا نہیں، لیکن سنیے لکھا ہے ایک اللہ والے نے، کوئی عورت کسی غیر مرد کو دیکھنے کا موقع دیتی ہے، 70 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہائے، ہماری غیرت مر گئی، ہمارا شرم۔ وقت آ گیا، کل صبح ہی اگر پیسے نہ ہو قرض لے کر برقعے دلاؤ، تمہارے قرض کا خدا ذمہ دار ہوگا۔ موبائل بیچ کر برقعے دلاؤ، تمہارے قرض کا خدا ذمہ دار ہوگا۔ پردے میں میری آپا، میری بہن، میری بچیاں
تم نے تمہارے اوپر باہر نکلتے وقت کالے برقعے کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ 2-3 جملے کہہ کر آگے گزر جاؤں۔ امامت کی بات اور دودھ کی بات عرض کرنا ہے مجھے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے بڑھوں کی ختم کر دوں؟ بڑھوں آگے؟ شوق کے ساتھ سنیں گے تو تب مزہ آئے گا، نہیں تو مزہ نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ سنو شوق سے، درد سے کہہ رہا ہوں، تقریر نہیں بات کر رہا ہوں، تم بھی سمجھو، ان کو بھی سمجھاؤ۔ میری مائیں، تمہارے جسموں پر اللہ نے کالا برقع دے کر یہ بتایا کہ میری بندی، میں نے یہ کالا غلاف صرف میری مخلوقات میں 2 کو دیا، ایک میرے کعبے کو دیا، ایک میں تجھے دیا۔ ایک میں نے میرے کعبے کو دیا اور ایک تیری حیا کو دیا۔ پھر نتیجہ نکالو، کعبے کے غلاف کی جو عظمت ہے، میری آپا تیرے برقعے کی بھی وہی عظمت ہے۔ اور سنو حبیبی صاحب، بغیر ثبوت کے یہ عاجز بات نہیں کرتا، سنتے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے میرے کعبے کے لیے جو کالا غلاف عطا کیا، میری بندی میں نے بھی تجھے وہ کالی چادر تیری حیا کے لیے عطا کیا۔ میرے کعبے کے غلاف کی جو عظمت ہے، تیرے چادر کی بھی وہ عظمت ہے۔ پھر سنتے جاؤ، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نوٹ آف دا پوائنٹ نوٹ کرو، کیا کہہ رہا ہوں سنو۔ علامہ ابن کثیر، جن کی ایک تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، بہت بڑے عالم دین علماء جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کی اپنی زندگی میں 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کا غلاف ہوا سے اڑا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کا غلاف ہوا سے اڑا۔ جب بھی کعبۃ اللہ کا غلاف کبھی طوفانی ہوا سے اڑ کر کعبے کی دیواریں ننگی ہوتی ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ زمین میں کوئی بڑا عذاب آنے والا ہے، اور آیا بھی 2 مرتبہ عذاب۔ اور ایک بات سنو، آج سے 3 سال پہلے میری بھانجی اور میری بہن بھی اس حج میں رہی، اور آپ حضرات بھی اس حج میں کوئی رہا ہوگا۔ کعبۃ اللہ کا غلاف مکہ مکرمہ میں طوفانی بارش اور ہوا کی وجہ سے کعبے کا غلاف اڑا۔ میرے پاس برابر ریسرچ اور تصویر موجود ہے۔ میں نے اسی جمعے کو کہا کعبے کا غلاف اڑا، لوگ تصویر پکڑنے میں مصروف تھے، اللہ کا اشارہ سمجھنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں تھی۔ کعبے کا غلاف اڑ کر کعبے کی دیواریں ننگی ہونا خدا کے عذاب کا اشارہ ہے۔ چند دن نہیں گزرے، کرونا جیسا عذاب ساری دنیا کے لپیٹ میں آ گیا۔ اشارہ دیا خدا اشارہ دیا، ساری دنیا لاک ڈاؤن کے اندر آ گئی۔ کیا پریشانیاں ہوئی؟ کعبے کا غلاف کعبے کی دیواروں سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ارے بالکل اسی طریقے سے جس گھر کے اندر، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس ملک میں عورتوں کا غلاف برقعے کے نام سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، کبھی ٹینشن کی شکل میں، کسی بیماری کی شکل میں، کبھی لڑائی کی شکل میں، کبھی جھگڑے کی شکل میں۔ آپا تو اپنے برقعے کی پوری حفاظت کر۔ میں اس گاؤں والوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے شمشیر صاحب سے، دیگر میرے دوستوں سے، کہ آئندہ اگر جلسہ ہو تو ان عورتوں کو برقعے بانٹنے کا انتظام کرو۔ برقعے بانٹو۔ ہماری 12 سال 10 سال کی بچی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اسلام کتنا
بہترین مذہب ہے، عورتوں کو پردے میں رکھتا ہے، اور آج ساری دنیا بھوگتی ہے اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے۔ کیا ظلم کرتا ہے بھائی؟ اسلام دیکھو، مردوں کو کھلا رکھ دیا، عورتوں کو پیاک کر دیا، مردوں کو کھلا رکھ دیا، عورتوں کو پیاک کر دیا۔ اور یہ بمبڑی، یہ بیکار کی آواز، یہ کتوں کی بھوک کچھ ہمارے لوگوں کے ذہن میں بھی اترتی جا رہی ہے۔ ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا، کم قیمت کی چیزوں کو ایسے ویسے جہاں چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن قیمتی چیزوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ مرد کی قیمت ذرا کم ہے تو کم ہے، اسلام میں عورت کی قیمت بہت زیادہ ہے، اسی لیے اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ چھپی ہوئی چیز کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیوزی لینڈ کو ایک عورتوں کی جماعت گئی، ایک واقعہ سنو۔ نیوزی لینڈ کو ایک عورتوں کی جماعت گئی، بس اسٹینڈ میں کھڑے ہوئے تھے، اور دعوت و تبلیغ کی جو عورتیں اور مرد تھے بس اسٹینڈ میں فل پیاک، ہاتھوں میں بھی گلوز، پیروں میں ساگ، برقع ڈھیلا ڈھالا۔ کبھی بھی دیکھ کر ہیں آپ لوگ ایسی عورتوں کو؟ ارے دیکھے نہیں دیکھے؟ کہاں دیکھے؟ آپ کے گھر میں نہیں پہنتے تو کہاں دیکھے آپ لوگ؟ کبھی آپ دیکھو بنگلور آ کر، مدراس، چنئی جا کر دیکھو، اور بھی کچھ علاقے ہیں، کلکتہ میں بھی ہوں گے ایسے۔ بہت اللہ کی نیک بندیاں ایسی ہیں، اللہ اکبر۔ میرا ذہن کھلتا جا رہا ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ زیادہ دیر اسی پر بات کروں کہ عورتیں اتنی پردے میں ہوتی ہیں کہ پورا پیاک ہوتا ہے، چہرے پہ بھی ایسے ڈال لیتے ہیں، ایسے فل ڈال لیتے ہیں، ایسے فل ڈال لیتے ہیں۔ یہ گھگو بولتے ہیں، بیوقوف، احمق، گدھے کی عقل والے بولتے ہیں۔ عورت اگر ایسا ڈال لی تو کیا اس کا دم نہیں گھٹے گا؟ اس کا جواب دینے کے لیے کرونا بھی ماسک آیا۔ اس کا جواب دینے کے لیے کیا آیا؟ کرونا بھی ماسک آیا۔ اگر عورتیں ایسا حجاب ڈالتی ہے، ان کو طبیعت ناساز ہو جاتی ہے۔ اب یہ ماسک ڈالتے ہیں تو کیا 25 سال زیادہ عمر ہو جاتی؟ کیا ماسک پہن کر جب زندہ رہ سکتے ہیں، حجاب پہن کر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ماسک کا حکم انسان دیا، حجاب کا حکم اللہ دیا۔ عورت فل پردے میں ہونا، مسئلہ سنو۔ کنگھی کرتے نہیں؟ کنگھی آپ کے لوگ کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں کرتے کنگھی؟ کرتے؟ عورتیں کم کرتے ہیں لیکن لڑکے لوگ زیادہ کرتے، کیونکہ لڑکے لوگوں کے بال جو ہے نا عورتوں سے بھی زیادہ ہو گئے، عجیب عجیب بال رکھتے ہیں۔ آپ بیزار نہیں ہونا، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں۔ اگر میں لڑکی ہوتا تو یہ صورت کو کبھی شادی نہ کرتا۔ کیا ایسے بھی بال رکھتے ہیں؟ یہ پوری کٹنگ، ادھر بال گھڑے ہوئے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سیلاب آیا، حکومت منہ پھیر لی، چند دنوں کے بعد بیکار کی گھاس اٹھی ہوئی ہے۔ صورت بھی بناؤ۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان پہلے سے خوبصورت ہے اور بھی ذرا خوبصورتی اختیار کرے۔ آقا نے کنگھی کرنے کا حکم دیا، چہرہ بار بار دھونے کا حکم دیا، سرما لگانے کا حکم دیا۔ یہ سب حکم کیوں دے رہے اللہ کے رسول؟ تاکہ ہم لوگ خوبصورت نظر آئے۔ ساری دنیا میں کسی قوم کے مرد سرما نہیں لگاتے، محمد کے غلام لگاتے۔ ایک فوٹو نکال لو سرمے کے بغیر، ایک فوٹو نکالو سرمے کے ساتھ، دونوں میں آپ خود دیکھیں گے میں کتنا خوبصورت ہوں، ماشاءاللہ کہہ دینا۔ کبھی بیگم کے پاس جاؤ بغیر سرمے کے، او کب آئے آپ پوچھے گی، سرما لگا کر بیگم کے ساتھ سامنے جاؤ، آئی لو یو۔ عرب کی ایک عورت عالمہ، عربی میں کتاب ہے، وہ میرے پاس ہے مولانا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس نے اپنے بیٹے کو نکاح کے موقع پر ایک کتاب لکھ کر تحفے میں دی۔ آج کل تحفے میں موبائل دیتے، پہلے سے برباد ہیں، اب اور بھی زیادہ برباد ہو جاؤ۔ ماں نے اپنے بیٹے کو ایک کتاب لکھ کر تحفے میں دی۔ اس کتاب میں دلہنوں کو نصیحت نہیں، دلہا کو نصیحت، تم کیسے تمہاری بیوی کے ساتھ رہنا، اس کے تقریباً 100 نصیحتیں کی ہیں اس نے۔
واہ واہ، عرب ہے، آج بھی علم ہے. کتنی نصیحتیں کی، اس میں سے 100 نصیحتیں کی. میں 2-4 آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ بھی اس پر عمل کر لیں اور بھابھی خوش ہو جائے تو ثواب مجھے مل جائے. اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے کبھی بھی تم گھر سے اگر باہر سے اگر گھر کو آؤ تو چہرے میں پریشانی نہیں، چہرے میں مسکراہٹ رہنا. ہم لوگ باہر مسکراہٹ، چہرے میں ہمارے بیوی کے سامنے آتے ہی امت شاہ کی صورت ہو جاتی. باہر کا ٹینشن باہر، اندر کا سکون اندر. اور ایک جگہ پر اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے جب بھی تم اپنی بیوی کے قریب ہو تو اپنے جسم پہ خوشبو لگانا. انہیں بیڑی پی کے جاتا ہے گھگو نہیں، بیڑی پی کر جاؤ گے، بیڑی سگریٹ پی کر جاؤ گے، بیوی کے اندر محبت پیدا ہوگی. خوشبو لگا کر جانا. فقہا نے لکھا ہے منہ میں اگر دانتوں کی سڑان بھی ہو ایک الائچی ڈال لینا. فقہا نے لکھا ہے. تو اب شمشیر صاحب آئندہ سے آپ الائچی بھی تقسیم کرو. عمل کرو، عمل کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرو گے، بڑی باتوں کی توفیق آسمان سے ملے گی. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور اس پر تو ضرور عمل کریں گے دل صاحب، الائچی پر تو ضرور عمل کریں گے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ مسلمان کے جسم میں کبھی بدبو نہیں آتی، ایمان کی خوشبو ہوتی ہے، نبی کی نسبت کی خوشبو ہوتی ہے. پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، نگینا بنا دیا. صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، مدینہ بنا دیا. دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، پسینہ بنا دیا. نبی کے ذات میں خوشبو تھی، ہماری نسبت میں خوشبو ہونا چاہیے. اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ذات میں خوشبو تھی. آج بھی اس ٹائم ابھی ہمارے حبیبی صاحب نے ایک شعر پڑھا، وہ بھول گیا، میں یاد رکھا تھا، ریکارڈ تو کیا ہوں. یہ ہواؤں میں جو خوشبو ہوتی ہے نا، جب کسی ہوا کے جھونکے میں خوشبو آئے تو سمجھ جانا کہ مدینے سے گزر کر آئی ہے. کیسی اتراتی پھر رہی ہے ہوا، ان کی چوکھٹ کو چھو کے آئی ہے. نبی کے روضے اقدس کے قریب سے گزرتے ہیں، ولیوں کو نہیں گنہگاروں کو بھی خوشبو کا احساس ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ایک واقعہ بولوں بیچ میں، بہت ساری باتیں رکی ہوئی ہیں، میری گاڑی میں ریورس گیئر بھی ہے. اچھا، حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عتبہ. کیا نام؟ حضرت عتبہ. تقریباً 30 سے زیادہ صحابہ کا نام عتبہ ہے. عتبہ سمجھ میں؟ اس میں سے ایک صحابی حضرت عتبہ، ان کو 4 بیویاں. کتنی بیویاں؟ ارے زور سے بولو، کتنی بیویاں؟ ذرا اور زور سے بولو. ریکارڈ ہو رہا ادھر. یہ 4 کا لفظ بولتے ہوئے عمل نہ بھی کرے پھر بھی پتہ نہیں کہ خوشی کیوں اتنی ہوتی ہے. اللہ اللہ اللہ. مجھے ایک صاحب فون کر کے لاؤڈ اسپیکر میں بیوی کو بازو بٹھا کر مجھے مسئلہ پوچھ رہے، مولانا دوسری شادی کرنا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا کیا؟
اب سامنے بیوی ہے، ہاں اب میں ایسی پوزیشن میں اٹکا ہوں کہ اگر میں ہاں بولوں تو شریعت کے خلاف، جی نہ بولوں تو پھر بیوی کے خلاف. جی اب میں کیا کروں؟ سمجھ گیا کہ لاؤڈ اسپیکر میں بیوی کو سنا رہا ہے. میں بولا کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا نہیں لینا یہ دوسرا مسئلہ ہے، پہلے سلنڈر کی قیمت کتنی ہے معلوم کرنا ضروری ہے. اچھا ہے اچھا ہے. سلنڈر کی قیمت اگر معلوم ہو مردوں کو تو پھر دوسری بیوی کیا پہلی بیوی کو کر کر بھی پچھتائے گا. جی جی جی. ایک نوجوان رات کو عشاء کی نماز کے بعد 11 بجے تک عبادت کرتا تھا. مسجد کے مؤذن صاحب دروازہ لاک ڈال کر جانا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی. آخر نوجوان کو پوچھے اتنی لمبی عبادت کیا کرتا ہے بھائی تو؟ اس نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی، صلاۃ الحاجہ نماز پڑھتا ہوں. اچھا. چند دن کے بعد شادی ہو گئی، مؤذن صاحب بھی دعوت کو گئے تھے. شادی کے 1 مہینے کے بعد پھر یہ عبادت شروع کیا، وہی 11 بجے تک نماز پڑھ رہا ہے. اب مؤذن صاحب پوچھے شادی تو ہو گئی اب کون سی نماز؟ تو فوراً وہ نوجوان کہنے لگا اب صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اب کون سی نماز پڑھ رہا ہوں؟ صلاۃ التوبہ نماز پڑھ رہا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ عتبہ کو کتنی بیویاں تھیں؟ 4 بیویاں. اور اتفاق دیکھو کہ چاروں کے 4 بھی باحیات تھی. اللہ. اور ایک اتفاق سنیں گے تو پوری اذان پڑھ دیں گے آپ. جی. چاروں کے درمیان میں اتفاق بھی تھا. اللہ ماشاء اللہ. اللہ صدقہ عطا کر دے ہم کو. آمین. اشارہ 4 بیویوں کے درمیان میں اتفاق ہونا بہت مشکل بات ہے. جی جی. اکثر ایک شوہر کو اگر 2 بیویاں ہوں اتفاق نہیں رہتا، اسی لیے اسلام نے 2 سگی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنے پر حرام قرار دیا. اللہ اکبر. کیونکہ 2 بہنوں کے درمیان میں محبت فطرت ہے. نکاح کی وجہ سے خدا نہیں چاہتے کہ اس محبت میں دراڑ آئے. اللہ نے حکم لگا دیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. نکاح نہ کرو 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ کر کو، اسلام کا قانون ہے. لیکن یہ 4 بیویاں جو تھی آپس میں بڑا اتفاق تھا. ایک مرتبہ عتبہ کہیں باہر گئے تھے، 4 بیویاں ایک ساتھ بیٹھ کر بات کر رہی تھی. اور موضوع کیا تھا 4 بیویوں کا؟ تمہارے پاس جب شوہر آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں. ایک نے کہا میرے پاس جب آتے ہیں تو مجھے تو پکا یقین ہے کہ تم سب میں سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں. دوسری نے کہا میرے پاس بھی آتے ہیں تو مجھے ویسے ہی محسوس ہوتا ہے، میرے پاس بھی آتے ہیں تو ویسے ہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ انصاف کرتے تھے نا. پھر ایک نے کہا پتہ نہیں کہ جب وہ آنے کی باری ہوتی ہمارے پاس، غور سے سنو، جب وہ آنے کی باری ہوتی ہمارے پاس، ہم گھر میں اچھا پکا کر، ہم اپنے آپ کو سوار کر مدینے کے بازار سے قیمتی عطر ہم لوگ لگا کر تیار رہتے. لیکن عتبہ جیسے ہی باہر سے جب ہمارے گھر آتے ہماری خوشبو پھیکی پڑ جاتی، عتبہ کی خوشبو غالب آ جاتی. اللہ. دوسری نے کہا میرا بھی وہی حال ہے، لیکن آج تک ہم کو پتہ نہیں کہ یہ عتبہ خوشبو کہاں سے لاتے ہیں اور کہاں سے منگواتے ہیں اور کب لگاتے ہیں. ہم نے کبھی عتبہ کی عطر کی شیشی گھر میں دیکھی تک نہیں ہے. یہی گفتگو چل رہی تھی کہ عتبہ آ گئے. پوچھا کہ کیا پلان چل رہا ہے ہمارے بارے میں؟ سب نے کہا کہ سرتاج یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ جیسا شوہر ہم کو عطا کیا. آپ ہی کی گفتگو کر رہے تھے، آپ تشریف لائے. کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ سب کی طرف سے ایک نے سوال کیا ذرا یہ تو بتا دو کہ آپ کون سا خوشبو استعمال کرتے ہیں. سب کا یہی خیال ہے تمہاری باری ہمارے پاس جب ہوتی ہے ہم قیمتی عطر لا کر لگاتے ہیں، لیکن تمہارے کپڑوں اور جسموں سے آنے والی خوشبو کے سامنے ہماری خوشبو پھیکی پڑ جاتی ہے. عتبہ نے کہا ارے یہ خوشبو کسی بازار کی نہیں ہے، یہ تو دربار رسالت کی ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خوشبو کسی بازار کی نہیں، یہ تو دربار رسالت کی ہے. فیض رسالت ہے. یہ بات
اصل یہ ہے کہ میں 4-5 سال کا بچہ تھا، میرے جسم پر پھوڑے نکل کر آئے، خارش کی بیماری ہوئی، حکیموں کے پاس میرا باپ لے کر گیا، کہیں علاج نہ ہوا، آخر پیغمبر کے پاس میرے ابا نے مجھے لے کر گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے بچے کے جسم پر خارش آ گئی ہے، پھوڑے پھوٹے ہوئے ہیں، جلن ہوتا ہے، سنبھلتا بھی نہیں، کھجا بھی نہیں پاتا، درد لینا اگر طاقت میں ہوتا تو بچے کے درد کو لے لیتے، آپ کے ہوتے ہوئے کیا ہم کو فکر ہے یا رسول اللہ، جہاں علاج نہیں وہ آپ کی چوکٹ میں علاج ہو جاتا ہے، دواؤں میں علاج جہاں نہیں وہاں آپ کے نظر میں علاج ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ کچھ تو میرے بچے پر نظر فرما دے۔ اللہ کے رسول نے میرے ابا سے کہا بیٹے کو تیرے لٹا دے، مجھے لٹا دیا گیا، پھر میرے ابا کو نبی نے فرمایا پورے جسم سے کپڑے اتار دے، چونکہ میں چھوٹا تھا اور چھوٹے بچے کے لیے ویسے کوئی خاص قانون نہیں ہوتے، پورے کپڑے اتار دیے گئے، صرف شرمگاہ میں ایک چھوٹی سی چادر ڈال دی گئی، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب المعجزات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر سے لے کر میرے پورے جسم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے ملا، رب کعبہ کی قسم سنا ہوا معجزہ نہیں، عتبہ فرماتے ہیں سنا ہوا معجزہ نہیں، دیکھا ہوا معجزہ، میرا نبی میرے سر سے ہاتھ پھیرتا ہوا جا رہا ہے، ہاتھ جہاں سے گزرتا بیماری ختم ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میرے جسموں سے میرے نبی کے ہاتھوں کی خوشبو نہیں گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، خوشبو سے محمد کے غلاموں کا خاص تعلق ہے، خاص تعلق ہے۔ بیوی کے پاس جانے کا بھی طریقہ اسلام نے بتایا ہے، بات لمبی اور گہری ہو گئی، میں تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا، میری ماں اور بہنیں تم برقعے کا لحاظ رکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، عورتیں کنگھی کرنا، اس عالمہ عورت نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹے تم بھی صبر کر عورتوں کے پاس جاؤ، کنگھی کرنے کے بارے میں بات آ گئی، اسلام نے عورت کے لیے کیا کہا کہ اگر کنگھی کرتے کرتے اس کی کنگھی میں بال اٹکتے ہیں، تم تو میرے بھائیوں تم نہیں کہتا مجھے معاف کر دینا، آج کا مسلمان تو اپنی بیوی کے چہرے کو زمانے کے سامنے پیش کرتا ہے، لباس کو زمانے کے سامنے پیش کرتا ہے، اسلام نے کیا کہا مسئلہ سن لو، در مختار کا حکم ہے، مسئلہ ہے، عورت سر میں کنگھی کرتی ہے، اس کے سر سے بال اٹک کر کنگھی میں ٹوٹ جاتے ہیں، کنگھی سے نکالنے کے بعد فقہا فرماتے ہیں کہ ان بالوں کو ایسی ویسی جگہ نہ ڈالو جہاں غیر مردوں کی نظر پڑتی ہے، بلکہ اسے زمین میں دفنا دو، کیونکہ عورتوں کے ٹوٹے ہوئے بال پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اللہ، یہ ہے مذہب اسلام۔ کہاں گئی ہماری شرم؟ میری ماں دل چاہتا ہے کہ تیرے سامنے حیا کا سمندر پیش کروں، شرم کی گہرائیاں پیش کروں، تیری عزت اور آبرو کی آسمانوں کو چھونے والی چوٹیاں بیان کروں، لیکن تو سمجھتی ہے تجھے کیا معلوم، رب کعبہ کی قسم، بایزید بستامی فرماتے ہیں کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کرنے سے دعا جہاں ضرور قبول ہوتی ہے، کسی با حیا عورت کا دامن پکڑ کر دعا کرنے سے بھی خدا دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ، تم نے حیا کو بھی چھوڑا، تم نے شرم کو بھی چھوڑا، آج اگر اس عاجز کی بات آپ میں سے کسی کو سمجھ میں آ گئی، خدارہ برقع پہنو، جوان بچیوں کو برقع پہناؤ، تمہارے سر سے بھی پردہ کھستا ہے، فرشتے رحمت کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، متفق مسئلہ، کسی کا اختلاف نہیں، سر سے بھی اگر پلو کھستا ہے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تقریباً 15 سے زیادہ گھر ایسے ہیں جہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس میں سے ایک گھر وہ
جس گھر کی عورت کا سر کھلا ہو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تم برقع پہنو میری مائیں اور بہنیں, نماز پڑھو. مسئلہ سنو کہ جس عورت کے اندر حیا نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. نماز پڑھو, نماز نہ چھوڑو. آپ بھی نماز پڑھو, نماز نہ چھوڑو. میں وہی عرض کر رہا تھا, رمضان میں بے نمازی تو بے نمازی, رمضان میں نماز پڑھنے والے بھی نماز چھوڑ دیے. اسی لیے میں نے ایک میسج پڑھا, بڑا پیارا تھا, بڑا پیارا تھا میسج. اس میسج میں لکھا ہوا تھا, رمضان ختم ہوا مسلمان ختم نہیں ہوا. رمضان ختم ہوا مسلمان ختم نہیں ہوا. بیچ میں آ گئی بات تو عرض کر رہا ہوں, نماز کی پابندی کرو. کل قیامت میں خدا یہ سوال نہیں کریں گے جلسہ کیا کہ نہیں کیا, خدا یہ سوال کریں گے کہ نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا. پڑھیں گے نماز پابندی کے ساتھ. کون کون پڑھیں گے ہاتھ اٹھاؤ. یہ سچے ہاتھ اٹھانا, کانگریس کے ہاتھوں کی ضرورت نہیں. کیا حبیبی صاحب جی جی کیا بھی کریں گے, کیا سب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں سب جی, لیکن ہاتھ اٹھانے والوں میں سے 99% فجر کی نماز میں جمع مذکر غائب. نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. پتہ نہیں کہ شمشیر آزاد اور ان کے دوستوں نے کس محبت کے ساتھ مجھے بلایا ہے. دودھ ابلے جیسا مضمون ابل رہا ہے, لیکن میرے بعد بھی کارروائیاں ہے نا, اور مجھے بہت دور پیچھے بھی جانا ہے. چھوٹی ہوئی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. درود پڑھنا اور پڑھانا ہے آپ کو. وہاں سے یہاں تک آ گیا میں. نماز پڑھو نوجوانوں, نماز پڑھو, نماز پڑھو, صحیح پڑھو, اچھی پڑھو. پوری نماز سیکھو. پہلے موبائل لیتا ہے 25,000 کا, جسے موبائل معلوم اس کے پاس آ کر بار بار پوچھتا ہے کیسے آپریٹ کروں. نماز کبھی مولانا سے پوچھے, مولانا نماز میں ہاتھ کیسے اٹھانا, نماز میں ہاتھ کیسے باندھنا, نماز میں کب کیا پڑھنا, رکوع کیسے کرنا, سجدہ کیسے کرنا, کبھی پوچھے آپ پوچھتے نہیں. پوچھو علماء, ایسا آپ کو سکھائیں گے جیسے اپنے کسی بچے لگتے جگر کو سکھاتے ہیں. نماز پڑھو, نماز کے بغیر اب چارہ نہیں ہے. نماز بہت بڑی عبادت ہے. امام الانبیاء تالی پر بات آ گئی. نماز پڑھا رہے تھے, صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. نبی کو نماز میں کچھ بھول ہو گئی, پیچھے سے صحابہ تالیاں مارنے لگے. تالیاں معلوم مارے نہیں, تالیاں مارنے لگے. پیغمبر نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا مرد کبھی تالی نہ مارے, کیونکہ عورتوں کو کبھی کسی ضرورت پر کسی کو بلانا ہے تو وہ تالی مار کر بلائے, کیونکہ اس کی آواز بھی پردہ ہے. لیکن مرد تالی نہ مارے, یہ تو عورتوں کی عادت ہے. کیا بات ہے بھائی, واہ, بخاری کی روایت ہے, التکبیر للرجال والتصفیق للنساء. اللہ اللہ اللہ, تکبیر مردوں کی شان ہے, تالیاں مارنا عورتوں کی عادت. اب ساری دنیا تالی مار رہی ہے. اس کا مطلب ہے, اشارہ بھی آپ دیے تھے, جی جی, جو سبحان اللہ نہیں بولے گا وہ کیا ہے. جیسے ہی سنے تو شاید عورتیں بہت زیادہ سبحان اللہ بولی ہے, تاکہ وہ بتانا چاہتی تھی ہم عورت نہیں مرد ہیں. جی, اسلام ہے میرے دوستو. کیسے کھانا, کیسے پینا, کیسے سونا, کیسے اٹھنا, کیا کھانا, کیا نہیں کھانا, اللہ اکبر کبیرہ, کیا کیا تعلیمات ہیں, کیا کیا تعلیمات ہیں. جو بھی سوال کریں گے اسلام جواب دیتا ہے. مجھے ایک صاحب آ کر پوچھے حضرت دودھ پینے کی دعا آپ بولے, پانی پینے کی دعا آپ بولے, دودھ پینے کی دعا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ارے معلوم ہے, نہیں معلوم ہے, معلوم بتا, پوچھ لیجئے. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. پانی پینے کی دعا کیا؟ بسم اللہ.
مجھے ایک صاحب آ کر پوچھے حضرت چائے پینے کی دعا کیا؟ میں پریشان ہو گیا. اللہ، حضور کے زمانے میں نہ چائے تھی نہ چائے والا تھا. یہ اچھا ہے. کیا بات. کے زمانے میں چائے تھی نہ چائے تھی نہ چائے والا تھا. اب اسے میں جواب دیا تو مولوی، نہیں دیا تو مولوی نہیں. اللہ تعالیٰ فوراً میرے ذہن میں جواب دیا. میں نے کہا کہ بھائی تو چائے کو غور سے دیکھ، چائے میں دودھ زیادہ رہا تو دودھ کی دعا پڑھ. کیا بات ہے. دودھ کم پانی زیادہ ہے تو پانی کی دعا پڑھ. کیا بات. اگر یہ بھی طریقہ تجھے سمجھ میں نہیں آیا تو اور ایک طریقہ دیکھ. ساس کے گھر میں چائے پیا تو دودھ کی دعا پڑھ. کیونکہ داماد ہے نا، داماد. خالص داماد کو کیا بولتے؟ داماد ہی بول. داماد جی ہے نا، واہ واہ، فرعون کے پوترے. داماد کی چائے کو بھی گاڑی بنانا. ساس کے گھر میں اگر داماد کی چائے اگر زیادہ دودھ والی نہ ہو، جسے ہمیں گاڑی بولتے، یہاں کیا بولتے؟ گاڑھی. گاڑی بولتے، گاڑا بولتے. گاڑی چائے ہونا، اس میں اگر پانی زیادہ دودھ کم رہا تو پھر سمجھو بہو کا زندہ جنازہ اٹھتا ہے. کیا بات. وہ داماد سے زیادہ ہلکا کمینہ کون ہوگا جو اپنے ساس کے گھر کی چائے کا تذکرہ اپنی ماں کے گھر میں کرتا ہے. اللہ. جھوٹ بولنا جائز ہے؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ بابا. جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نہیں ہے نا، پکی بات. کبھی مولانا بولے کہ آپ کو جھوٹ بولو بول کر، کبھی یہ مولانا بولے کہ جھوٹ بولو بول کر، کبھی یہ مولانا بولے کہ جھوٹ بولو بول کر. لیکن آج میں بولتا ہوں جھوٹ بولو. لیکن کہا کسی کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو سچ بولنے سے زیادہ پسند ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کسی کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو سچ بولنے سے زیادہ کیا ہے؟ پسند ہے. اگر اماں پوچھی تیرے سسرال میں چائے کیسی تھی، کیا بولنا؟ گاڑھا تھی بولنا. کیا بولنا؟ گاڑھا. وہ چائے پینے کے بعد پیٹ میں درد ہو رہا ہے ممی، کیونکہ گاڑھا تھی نا، حالانکہ پتلی تھی. اخلاق سیکھو، اچھے بن جاؤ. ماں باپ بچوں کی تعریف کرتے ہیں تو بچے صحیح نہیں. ساس سسرے، یہاں بھی ساس سسرے نہ بولتے، ساس سسرے اگر جوائی کی تعریف کرتے ہیں میں سمجھوں گا کہ بہت قریب ہے ایسا بندہ جنت میں داخل ہونے. کیا بات. لمبی بات کرنا نہیں ہے، 2-4 منٹ میں بات ختم کر دو، لیکن عمل کرو میرے دوستو، عمل کرو. عمل نہیں کچھ بھی نہیں، عمل ہے تو سب کچھ ہے. آج دنیا میں مسلمان ذلیل کیوں؟ اس لیے کہ عمل نہیں ہے. جب امت کے پاس عمل تھا امت کامیاب تھی، امت ساری دنیا میں کامیاب تھی. آج عمل کیا؟ زور سے پڑھو یہ آواز بھی ہماری باہر نہیں نکلتی. پڑھو درود پڑھو، مئیکاں کو چھوڑو. آج بمڑیاں مار رہے ہیں ہمارے کرناٹک میں تو بہت زیادہ، مائک میں اذان نہیں ہونا، مائک میں اذان نہیں ہونا بول کر ہمارے کرناٹک میں چل رہا ہے. جی. میں نے ایکس پی ایم دیوے گوڑا جی جانتے ہوں گے، ابھی قریب میں رمضان المبارک میں ایک راشن کٹ کا مسئلہ تھا، اس میں وہ بھی آئے تھے، میں بھی آیا تھا. صاف ان کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسلام نہ کبھی مائکوں کا محتاج تھا، نہ ہے نہ رہے گا. 1300 سال تک بغیر مائک کے اذان ہوتی تھی، ساری دنیا سنتی تھی. جی. آج اذان دینے والے بھی صحیح نہیں، مائکاں بھی صحیح نہیں، ہم لوگ مائکاں کے پیچھے پڑ گئے. ورنہ اذان میں جو مزہ ہے قسم اللہ کی کہیں اور وہ مزہ ہے نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گاؤں کے مؤذن صاحب بڑی اچھی اذان دیتے ہوں گے، اذان اچھی دینا سیکھو، آپ لوگ بھی اذان سیکھو. سمجھ میں آئی باتیں؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ماشاء اللہ. میں تو بہت سادی سیدھی دے رہا ہوں, اس سے بھی اچھی اذان دینے والے ہیں, ایسی اذان دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ. یہ غیر مسلم سوچنا, اتنی پیاری اذانیں آوازیں ہمارے مندروں سے کیوں نہیں آتی؟ پھر نتیجہ نکالنا, جب اذان میں یہ مزہ ہے تو نماز کا عالم کیا ہوگا؟ جی. میں آندھرا کو گیا تھا, دل خیر آبادی صاحب بھی جاتے ہیں گنٹور کے پاس. یہ واقعہ بول دوں گا, غور سے سننا. ایک گاؤں میں ایک ہی ایک مسجد, 100 گھر تھے, ایک ہی ایک مسجد تھی. اس مسجد کا اذان کا نظام بند ہو گیا. 6-7 دن مائک میں اذان نہیں. اس گاؤں کے غیر مسلم آ کر مسجد والوں سے پوچھنے لگے کہ آخر اذان کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مسجد والوں نے کہا کہ عملی فیر خراب ہے, شہر کو جا کر لانا ہے. تو فوراً گاؤں کے غیر مسلموں نے کیا کیا, گاؤں کے غیر مسلم سب چندہ وصول کر کے ایک زبردست ہائی پاور کا عملی فیر اور مائک لا کر مسجد کو دیے, لا کر دیے. سنو اور آگے سنو. تو مسجد کے ذمہ داروں نے, اب انکار تو نہیں کر سکتے, مل کر رہنا ہے ملک میں ہم لوگوں کو, اور مل کر بھی ہے. یہ بیچ میں کچھ لوگ آ گئے ہیں شریر, ان کو ہاتھ سے نہیں پاؤں سے ہٹانا. سمجھ میں, ان لوگوں کو ہاتھ سے, یہ اتنے لائق نہیں کہ ان کو ہاتھ سے ہٹائے, ان کو پیر سے ہٹانا چاہیے. وہ بھی سیدھے پیر سے نہیں, بائیں پیر سے ہٹانا چاہیے ان لوگوں. اتنے کمینے اور غلیظ ہیں. ورنہ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب آپس میں مل کر رہتے ہیں. اس وطن کے دشت در سب فضائے ایک ہے, اس وطن کے دشت در سب فضائے ایک ہے. سارے بھائی ساری بہنیں ساری مائیں ایک ہے. یہاں یہ بھائی بہن کا رشتہ بناتے وقت بڑے غور سے بنانا. تمہاری ماں ہماری ماں, تمہاری بیٹی ہماری بیٹی, تمہاری بہن ہماری بہن, یہاں کٹ. ذرہ آگے بڑھ کو تمہاری بیوی ہماری بیوی, گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اس وطن کے دشت در سب فضائے ایک ہے, سارے بھائی ساری بہنیں ساری مائیں ایک ہے. آج بھی 80-90% ہندو مسلمان مل کر ہیں. کچھ 5 سے 10% ہندو بھائیوں کا دل خراب ہے. یہ دل خراب نہیں, یہ دل کتنا اچھا ہے دیکھو. دل خراب ہے. خدا ہی سے دعا کرو کہ ان کے دلوں کو خدا پاک کرے. اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ان کے دلوں کو خراب صحیح کر سکتا. لا کر عملی فیر دیے, میرے پاس پکا ثبوت ہے. مسجد والوں نے لیا اور دینے والے ہندو بھائیوں کو پوچھا آپ کو کیوں اتنی جلدی اذان کی؟ وہ ہندو بھائیوں نے کہا کہ جب سے ہمارے گاؤں کی فجر کی اذان نہیں ہو رہی ہے اس دن سے ہمارے گھروں کے گائیاں دودھ کم دے رہی ہیں. اذان کا اثر کھیتی باڑی میں